حضرت عمر نے یا تو 20 رکعتیں شروع کی تھی یا 8، کیونکہ 2 ہی روایتیں ملتی ہیں حضرت عمر سے، 8 والی بھی ملتی ہے 20 والی بھی. ہم کہتے ہیں اس 8 والی پر پوری روئے زمین میں کہیں بھی عمل نہیں ہوا، اور اس 8 کی سند میں اضطراب ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی ہے. بڑے بڑے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. جو اسکالرز یوٹیوب پہ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ بالاتفاق صحیح ہے، خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں وہ. تو اگر وہ 8 رکعت والی حضرت عمر سے ثابت ہوتی تو اس دور میں کتنی رکعتیں چلتی؟ 8. حرم میں بھی 8 ہوتی، مسجد نبوی میں بھی 8 ہوتی. مفتی طارق مسعود اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ہمارے کئی حضرات مفتی صاحب کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بھٹک گئے ہیں، لیکن یہ مولوی صاحب بڑا متعصب ہے. تراویح کے معاملے میں کہتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 رکعت والی روایت ضعیف ہے. اس کو صحیح کہنے والے اہل حدیث جھوٹ بولتے ہیں. مفتی صاحب پہلے پڑھ لیا کریں، مطالعہ کریں، اس کے بعد اعتراض کریں. فی الوقت اگر اس روایت کو صحیح کہنے کی وجہ سے اہل حدیث جھوٹے ہوئے تو ہم آپ کے علماء کے اقوال کے روشنی میں اس روایت کو صحیح ثابت کریں گے. تو کیا آپ کے اکابرین بھی جھوٹے ہیں؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر کہا ہے کہ موطا امام مالک کی تمام روایتیں صحیح ہیں. یہ روایت 8 رکعت والی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی موطا امام مالک کی ہے. بقول آپ کے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے یہ روایت صحیح ہے. اب کیا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ بھی جھوٹے ہیں؟ امام طحاوی حنفی نے معانی الآثار کے اندر اس روایت کو بطور حجت پیش کیا ہے. کیا امام طحاوی حنفی بھی جھوٹے ہیں؟ اہل حدیثوں کو جھوٹا کہنے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیتے. بجائے ان روایتوں کو لینے کے جن میں اختلاف ہے، آپ ان روایتوں کو کیوں نہیں لیتے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح پڑھائی تھی. یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھائی تھی اس کی رکعات اور تعداد کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو وہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی 8 تراویح یا تہجد کہہ لیں اور 3 وتر. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ تہجد الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس روایت میں ہے، کوئی ایک صحیح اور صریح روایت پیش کریں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں صحابہ کو تراویح پڑھائی تھی ان 3 راتوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تہجد ادا کیا ہو. یہ پیش کریں. کسی ایک بھی صریح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھتے اور رمضان میں عشاء کے بعد پڑھتے، لیکن تعداد وہی ہے جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی. اب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ رمضان میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل 11 رکعت کیا کرتے تھے، تو اس سے علاوہ زیادہ جو 20 رکعتیں یا 21 رکعتیں جتنی بھی آپ پڑھتے ہیں وہ آپ الگ سے صحیح صریح روایت سے ثابت کریں، اور الگ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنا بھی ثابت کریں. مفتی صاحب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو حرمین میں بھی 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی. تو مفتی صاحب
حرمین میں بھی 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہیں، میں خود یہاں موجود ہوں، آئیں آپ کو دکھاؤں۔ مفتی صاحب اب آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اب سنت کا بول بالا ہوا ہے، آئیں آپ بھی رجوع کریں۔